وہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا۔ مثال طور فاسق فاجر، زانی قسم کے لوگ، ڈاکو قسم کے لوگ، گناہ کبیرہ کرنے والے، جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا اور توبہ کی توفیق نہ ملی، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے درکات ہیں، یعنی سب سے پہلے والا جو حصہ ہے جہنم کا، اس میں مسلمان جو ایمان کے تقاضے کے مطابق، جیسے ایمان ان کو دعوت دیتا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے بلکہ گناہ کرتے ہیں۔ اگر توبہ کی توفیق ہو جائے تو گناہ کبیرہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جہنم اتنا سخت ہے، اس کی جو فرمایا کتابوں میں، حدیث پاک میں جو آ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی گہرائی اتنا ہے کہ ایک چٹان گرائی گئی جہنم کے کنارے سے تو 70 سال بعد وہ چٹان جا کے نیچے لگی تو اس کی آواز آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سن کے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، آج 70 سال گزر گئے، ایک چٹان گرائی گئی تھی بڑی جہنم کے اندر، تو وہ جہنم کی آج تہ میں جا کے گری تو اس کی آواز آئی جس کو میں نے سنا۔ اتنا گہری جہنم ہے جس میں آگ ہوگی، اور مختلف قسم کا عذاب ہوگا بے نمازوں کو اور بے روزے داروں کو جو جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیتے ہیں، اسی طریقے سے زانی قسم کے لوگ، شرابی قسم کے لوگ، غیبت کرنے والے لوگ، اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ڈاکو قسم کے لوگ، چور قسم کے لوگ، نہیں سمجھ آئی۔ تو یہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے، اپنے اللہ کو مناتے نہیں ہیں، معافی نہیں مانگتے، تو ان کو سزا ملے گی جہنم میں۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اللہ کو رو رو کر منا لے، معافی مانگے۔ تو اتنا گہرائی ہے جہنم کی۔ تو اس کے متعلق پھر یہ سمجھیے کہ وہ جہنم جو ہے، حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ جہنم اتنا اس کو بھڑکایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال نارکم ھذہ التی یوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جہنم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سمجھایا کہ یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ سے 70 حصے، یعنی 70واں حصہ اس کے اندر حرارت ہے، 69 حصے زیادہ حرارت اور گرمی جہنم کے اندر اس سے زیادہ ہے۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس آگ کو اگر مزید حرارت دی جائے، مزید ڈبل حرارت، اس سے مزید 3 گنا حرارت، اس سے مزید 4 گنا حرارت، بڑھتے بڑھتے 70 گنا زیادہ تپش اور زیادہ حرارت اس کے اندر پیدا کی جائے تو جہنم کے اندر اتنا زیادہ حرارت ہے۔ اور یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس میں تو یعنی اس جہنم کی آگ سے 69 حصے کم، ایک حصہ اس کے اندر حرارت ہے جو سب کچھ کو جلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس جہنم کا کیا حال ہوگا جس جہنم کے اندر اتنا زیادہ تپش، اتنا زیادہ حرارت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حالات بھی کھول کر کے بیان کیے، جنت کے حال بھی کھول کر کے بیان کیے، تاکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شوق میں عبادت کرتے ہیں تو جنت کے شوق میں عبادت کریں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے خوف سے وہ ڈر جاتے ہیں، ڈر سنایا جائے، ان کو ڈرایا جائے تو پھر وہ گھبرا جاتے ہیں، پھر وہ مان جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حالات کی کھول کھول کر کے سنائے تاکہ لوگ زنا سے بچ جائیں، تاکہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اسی طریقے سے اس جہنم کے متعلق فرمایا کہ اس کو جلایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال اوقد علی النار 1000 سنۃ حتی احمرت، اس کو 70 سال، اس کو 1000 سال تک جلایا گیا، بھڑکایا گیا تو یہ سرخ ہوئی۔ اور پھر فرمایا ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ حتی بیضت، فرمایا کہ اس کو پھر مزید 1000 سال مزید اس کو بھڑکایا گیا، مزید اس کو جناب گرم کیا گیا تو یہ سرخ سے سفید ہو گئی۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ حتی اسودت، پھر
مزید 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا تو کالی سیاہ ہو گئی. فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، اب جہنم سودا ہے، سیاہ ہے، تاریک ہے، مظلمۃ تاریک ہے، کالی جہنم ہے. تو گویا کہ اس کے اندر ان گناہ گار لوگوں کو جلایا جائے گا. بتاؤ کہ کیا بنے گا ہمارا، ہم بے دھڑک گناہ کر لیتے ہیں، پرواہ تک نہیں ہوتی. جی جہنم اتنا سخت ہے، اس لیے اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی دنیا کے اندر صاف کر لیں، معافی مانگیں. اور ہمیں بھی معافی، یعنی مل کے بھی معافی مانگنی چاہیے، تنہائی میں بھی معافی مانگنی چاہیے. اور پھر اللہ اتنا جلدی راضی ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اگر جہنم کے خوف میں، اللہ کے خوف میں رو پڑا تو ایک آنسو کا قطرہ بھی بہہ پڑا تو اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جہنم سے ہمیں بچائے. چلیے.